کی گئی اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ دوسرے ایجنڈا کے اوپر کابینہ نے یونانیمسلی جو وزارت مذہبی امور کے وزیر ہیں مفتی عبدالشکور صاحب، ان کو حج کے بہترین انتظامات کے اوپر بہت اپریشیٹ کیا گیا، اور ان کی وہاں جتنے انتظامات تھے ان کے اوپر جو پبلک کی بھی رائے آئی ہے اس کے مطابق ان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ میں جو ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ ہے اس کے جو سی ای او کی تعیناتی ہوئی، اور جس میں 3 افراد پر مشتمل ایک پینل آیا، جس میں سے کابینہ نے فرمان اللہ کو چیف ایگزیکٹو آفیسر بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کابینہ میں بہت تفصیلی جو این ڈی ایم اے کی، پی ڈی ایم اے کی جو رپورٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وزیر اعظم صاحب خود ان علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں سیلاب سے تباہی آئی ہے، لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی ریلیف کی، ریہیبلیٹیشن کی ایکٹیویٹیز کو خود مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اور جا کے آپ نے دیکھا کہ جب وہ بلوچستان میں گئے اور وہاں بھی جو جہاں جہاں ریلیف کے نہیں پہنچی تھیں چیزیں، جہاں جہاں کوتاہیاں تھیں، جہاں جہاں مانیٹرنگ کے اندر وہ تمام چیزیں نظر آئیں، ان کا فوری طور پر ایکشن لیا گیا۔ اور یہ جو دورہ ہے وزیر اعظم کا، آج بھی وہ ٹانگ کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے، اس کے بعد ٹانک گئے، اور پھر ڈیرہ اسماعیل کے علاقے رمک میں ہم لوگ گئے، میں ان کے ہمراہ تھی، وہاں بھی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ اور ایک ہی بات پہ پرائم منسٹر نے فوکس کیا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر وفاق جہاں جہاں بھی اپنا کردار ہے اس کو ادا کرے گی، اور وہاں کی صوبائی انتظامیہ کو بھی یہ ہدایت جاری کی کہ فوری طور کے اوپر جو ریہیبلیٹیشن ریلیف کے چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ جہاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں وہاں اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے جا رہے ہیں، اور فوری طور پر اس کو کمپلیٹ کرنے کی آرڈرز پرائم منسٹر نے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جو کچے اور پکے گھر ہیں ان کے اندر تفریق ختم کر کے 5 لاکھ روپیہ فوری طور پر ادا کرنے کا کہا گیا، اور یہ وفاق کی سطح کے اوپر اپنا حصہ ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے لیے کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ صرف ایک دل کے اندر ایک تسلی ہوتی ہے کہ ان تک یہ پیسے پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ مشترکہ سروے کرایا جائے جس کے اندر یہ جو ڈیمیجز ہیں گھروں جہاں بحق ہونے والوں کے، اس کا فوری طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک مفصل سسٹم ہو، اور لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کے جو پیسے ہیں اور جہاں بحق ہونے والوں کو پیسے جو ہیں وہ مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو این ڈی ایم اے ہے ان کے تمام جو انتظامات ہیں، جو ان کے کارروائیاں ہیں، جو پی ڈی ایم ایز ہیں، ان کو بھی سراہا گیا، اور افواج پاکستان کے جو ورکنگ ریلیشن شپ سویلین اداروں کے ساتھ ہیں ان کو بھی سراہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تخمینہ لگانے کے لیے این ڈی ایم اے کو خصوصی طور پر صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک مشترکہ، جو میں نے پہلے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جتنی مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں سیلاب سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے فوراً ہدایت جاری کر دی۔ اس پروسیس کو جلدی مکمل کرنے کی بھی کابینہ کی طرف سے ہدایت جاری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ فوری طور پر جب یہ سروے مکمل ہو، اور جہاں جہاں سے یہ سروے مکمل ہوتا ہے فوری طور پہ ادائیگیوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کر دیا جائے، اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ذریعے، اور اس میں کابینہ کے دوسرے منسٹرز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور جو بحالی ہے، تعمیر نو ہے، اور جہاں بحق ہونے والوں کے جو پیسے ہیں ان کو فوری طور پر دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک اور چیز کہ کابینہ میں جو وزارت اقتصادی امور کی ہدایت کی ہے، ان کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں موجودہ جو بین الاقوامی ڈونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی یہ کہا جائے کہ جو خالی ڈیزاسٹر جو رسک مینجمنٹ ہے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو واٹر انفراسٹرکچر ہے، جو ریلیف ہے، جو ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ تمام انٹرنیشنل ایجنسیز کو جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے وہ اور جو فائنانس منسٹری ہے اس کو اکٹھے اس تعمیر نو اور بحالی میں اپنے وسائل اور اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ایک ہدایت جاری کی، اور وہ جلد ہی اس کا اجلاس جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں جو ریہیبلیٹیشن میں ایکسپرٹیز بھی رکھتی ہیں ان کو
انوائٹ کرنے کو لیے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات آئی اور بہت اس میں زور دیا گیا کہ جتنے بھی ملک کے اندر NDMAs ہیں، وزارت اقتصادی امور ہے جس کو اکنامک افیئر ڈویژن کہتے ہیں، جہاں انٹرنیشنل NGOs ہیں، مقامی NGOs ہیں، ڈونر ایجنسیز ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو ملک کے اندر اس وقت جو سیلاب سے آیا ہوا ایک صورتحال ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی اپیل ہے۔ جو لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، میں خود وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ موجود تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ ایسی انپریسیڈنٹڈ اس وقت مانسون آئی ہے اور اس کا جو لیول ہے وہ بھی ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اس میں، اور وہ لوگ جو جس حالت میں وہاں ہیں، ایک ایبسولوٹ پروٹیکشن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس طرح کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، اور یہ پورے خطے میں ہے۔ لیکن جہاں جہاں ہم سب پاکستانی بہن بھائی، مخیر حضرات، صاحب حیثیت حضرات اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی مدد بھی ہوگی اور احصال ثواب بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ڈنمارک کی حکومتوں کے درمیان فریم ورک اگریمنٹ کی منظوری دی گئی ہے، اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات اور اس کے اوپر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹیشن فریم ورک کے اوپر لے جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو اس معاہدے کے دیگر فوائد میں سود سے پاک قرضہ، 35% سبسڈی اور ڈینش ٹیکنالوجی کی پاکستان میں منتقلی بھی شامل ہے۔ یہ بڑا ایک سٹیپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ میں وفاقی کابینہ، یہ بہت ہی ایک اہم ایجنڈا پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ وزارت داخلہ نے جو وفاقی کابینہ کی یوم آزادی کے حوالے سے قیدیوں کی سزاؤں میں جو کمی ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ اور ریکمنڈیشن پیش کی، اور اس کے مطابق کابینہ نے تفصیلی غور و غوص کے بعد 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے قیدیوں کی سزاؤں کے حوالے سے دوبارہ سمری پیش کرنے کو کہا، اور اس میں اس سلسلے سے متعلقہ قوانین کی روشنی میں ان قوانین کا جائزہ لینے کے بعد بزرگ، خواتین اور بچوں اور وہ تمام قیدی جو اپنی سزا کا 2/3 حصہ کاٹ چکے ہیں ان کے لیے خصوصی سزاؤں میں کمی کی تجویز جو ہے وہ کی جائے، اور وہ اگلی کابینہ میں اس کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، وفاقی کابینہ نے جو SDGs پائیدار ترقی کا پروگرام ہے اس کے اندر اس کے تحت جاری ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کابینہ نے اس موقع پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال صاحب کو ہدایت جاری کی کہ ترقیاتی منصوبوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور ان پر عمل درآمد کے لیے وسائل کی دستیابی کے حوالے سے کابینہ کو اگلی میٹنگ میں آگاہ کیا جائے اور اس کے اوپر فوری عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا ڈسکس کہ آخر میں جو وفاقی کابینہ نے وفاقی سیکرٹری وزارت اقتصادی امور میاں اسد حیاد الدین کی 3 اشروں سے زائد محیط قومی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جو وہ ریٹائر ہونے والے ہیں۔ جو آخری ایجنڈا تھا اس کے اوپر بہت تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فورن فنڈنگ کیس ہے جو 8 سال سے تاخیر کا شکار تھا، آخر کار اس کا فیصلہ دیا ہے، جو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ایک الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، جس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت PPO جس کو بولتے ہیں، اس میں جو سیکشن 3 ہے کہ if the party receives any aid, financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals، اس کے اوپر، اور اسی طرح الیکشن ایکٹ کے جو 2017 ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ یہ فیصلہ دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اس کا پورا جو پروسیس ہے کہ جب الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے جس میں 8 سال سے یہ انویسٹیگیشن اور انکوائری جاری تھی اور 8 سال کے اندر 51 ایڈجرنمنٹس پاکستان تحریک انصاف نے لیں، اور یہ اس کا پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت وقت جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اکبر بابر صاحب اپنی پٹیشن لے کر الیکشن کمیشن گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے اندر
الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی جو پٹیشن ہے اس کے اگینسٹ پی ٹی آئی سے وہ تمام ثبوت مانگے جو وہ جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا جواب 8 سال گزر جانے کے باوجود نہیں دیا، جس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ تمام ریکارڈ پیش کیا، اور ان تمام ریکارڈ کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے 8 سال بعد ایک تفصیلی فیصلہ دیا، اور اس تفصیلی فیصلے کی جو قانونی طریقہ کار ہے اس میں جو رپورٹ ہے، جب ایسا مٹیریل آ جائے جو کافی ہو پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت، تو حکومت جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس پر ایکٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج لا منسٹر نے لا منسٹری کی طرف سے ایک مفصل بریفنگ دی کابینہ کو، اور پوری جو آئینی اور قانونی پوزیشن ہے کہ کیسے حکومت وقت نے آئین اور قانون کے مطابق وہ پابند ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اپنا ایکشن لینا ہے اور ایک ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو فیصلہ ہے اس میں واضح طور پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے تمام وہ منی ٹریلز اور تمام وہ فورن نیشنلز اور فورن کمپنیز کے تحت جو چیزیں ہیں ان کو ڈکلیئر کر کے نوئنگلی اور ولنگلی جو چیئرمین تھے اس پولیٹیکل پارٹی کے، ان کو عمران خان صاحب، ان کو یہ معلوم تھا اور ان کے دستخطوں کے ذریعے، ان کی ایفیڈیوٹس کے ذریعے 5 دفعہ 5 سال میں وہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا گیا جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جعلی تھا، فالس تھا، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے بار بار الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ولنگلی اور نوئنگلی کا وہ لفظ استعمال ہوا ہے، غیر ملکی امداد لینے والی سیاسی جماعت قرار پائی ہے۔ اور ان تمام ثبوت جو اس میں ایویڈنسز ہیں، ان تمام منی ٹریلز کے مطابق، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق، اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ ایک ڈیکلیریشن الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ بھجوانے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو وہ ہے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے تحت جو مٹیریل ہے اس فیصلے میں وہ اس کے پہ کافی ہے جو لا منسٹر نے اور لا منسٹری نے بتایا، اور اس کے اندر واضح طور پر الیکشن کمیشن یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ایک غیر ملکی امداد لینے والی جماعت ڈکلیئر پائی ہے، اور اس کے مطابق یہ ڈیکلیریشن اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا آج کابینہ کے اندر کہ اس کو فوری طور پر تیار کر کے سپریم کورٹ بھجوایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 دن کی مہلت دی گئی ہے، اگلی کابینہ کی جو عشورہ کے بعد کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں وزارت قانون جو ہے وہ تمام قانونی اور آئینی چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ کابینہ میں پیش کرے گی سپریم کورٹ میں بھیجنے کے لیے۔ دوسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ جو فیصلہ ہے، اور میں یہ بھی ضرور واضح طور پہ بتاتی چلوں کیونکہ اس کے بعد جو دوسری پارٹی ہے وہ ہمارے سیاسی حریف ضرور ہیں اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس وقت سیاسی حریف کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت قانون اور آئین کا معاملہ ہے جو آئینی ادارہ الیکشن کمیشن نے ان 2 ملک کے اندر قوانین جو موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 اور الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے مطابق یہ ایکشن گورنمنٹ نے لینا ہوتا ہے، وہ پابند ہوتی ہے، اور یہ کسی قسم کی اور اس کے اندر بات نہیں، اور اسی پیرائے میں اس کو لیا جائے۔ دوسرا اس کا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک تو جعلی ایفیڈیوٹ کا ہے جو کہ ڈکلیئر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پوری ایک منی ٹریل دی گئی ہے وہ تمام کمپنیز کے نام، وہ تمام فورن نیشنلز کے نام واضح طور پر اس فیصلے میں دے دیے گئے ہیں، جس کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف غیر ملکی فورن فنڈنگ کی سے امداد لینے والی جماعت قرار پائی ہے۔ دوسرا حصہ اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اندر 16 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور 8 کی صرف اونرشپ لی 26 اکاؤنٹس میں سے، اور 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر نہیں کیے، جبکہ اس میں سے جو اکاؤنٹس ہیں وہ عمران خان سمیت جو ان کی سینئر
قیادت ہے ان کے نام پر کھلے اور ذاتی ملازمین پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ کے اندر جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کے نام کے اوپر وہ پیسے آتے رہے اور ان پیسوں کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا گیا. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تو یہ اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے اور پھر آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو کہ 8 سال کی ایک مکمل مفصل فیصلہ ہے انکوائری کے بعد جس میں 51 ایڈجرنمنٹس پاکستان تحریک انصاف نے مانگی 9 وکلا کو تبدیل کیا گیا اور 11 پٹیشنز ہائی کورٹ میں کی کہ الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ کار نہیں ہے. تو ایک کمپلیٹ 8 سال کی ایویڈنس موجود ہے کہ ان کو جواب دینے کا موقع فراہم کیا گیا. آج وہ جواب اگر ٹیلی ویژنس پر بیٹھ کے دے رہے ہیں تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ یہ جواب 8 سال میں الیکشن کمیشن کو دیتے, لیکن اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب غیر ملکی امداد لینے والی سیاسی جماعت ڈکلیئر ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق. اس نے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ رجسٹرڈ ان کیمن, برسٹل انجینئرنگ سروسز, ای پلانٹ ٹرسٹیز جو کہ رجسٹرڈ ہے کیمن میں, پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی, پی ٹی اے یو ایس اے ایل ایل سی, پی ٹی اے کینیڈا کوپریشنز, ڈنپک پرائیویٹ لمیٹڈ جو کہ اگین آسٹریلیا کے اندر رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد مس رومیٹا شیٹی جو کہ بھارتی بزنس خاتون ہیں, ان کے اس میں اکاؤنٹس میں پیسے شامل ہیں. اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے ایفیڈیوٹ, جس ایفیڈیوٹ کو اگر آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیوں پابند ہے حکومت اس کے اوپر اپنا ڈیکلیریشن دینے کی آئین اور قانون کے مطابق. اس میں عمران خان صاحب کا جو ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن کے اندر آپ دیتے ہیں ایز پولیٹیکل پارٹی چیئرمین یا پریزیڈنٹ, اس میں نو فنڈس فرام اینی سورس پروہیبٹڈ انڈر دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 were received by the party. Number 1. Number 2, statement contains an accurate financial position. And number 3, the information is correct to the best of my knowledge and belief. یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب نے 5 سال کا 5 دفعہ یہ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں اپنے دستخطوں کے ساتھ جمع کرایا, جس میں 3 چیزیں جو بڑے واضح طور پہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی کہ نو فنڈس فرام اینی سورس prohibited source under the political parties order 2002, statement contains an accurate financial position and information is correct to the best of my knowledge and belief. یہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو ایفیڈیوٹ دے کر جمع کرانا پڑتا ہے جب وہ سال کا اپنا اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں. تو اس کے بعد جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی جن جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ پیسہ آیا جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور ذاتی ملازمین کے نام کے اوپر یہ پیسے منگا کر اس کو کیا گیا, اس کے اوپر کابینہ نے یہ ہدایت جاری کی ہے ایف آئی اے کو, انٹیریئر منسٹری کو, کہ اس کے اندر جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو. اس کے اندر منی لانڈرنگ کا ایسپیکٹ, اس کے اندر فیک اکاؤنٹس, اس کے اندر مس اپروپریشن آف فنڈ, اور سب سے بڑی بات کہ خیرات کے پیسے کو منگا کر پولیٹیکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور ان 11 اکاؤنٹس جو ہیں, جن 11 اکاؤنٹس کو اور 3 وہ اکاؤنٹس جو بالکل ڈس اون کیے گئے, 16 اکاؤنٹس ان کی اپنی سیاسی قیادت استعمال کرتی تھی جو کہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر وہ نام بتا دیے گئے ہیں. ان کو تمام جو مالیاتی ادارے ہیں, جو تحقیقاتی ادارے ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایف آئی اے کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے آج کہ وہ فوری طور پر اس کے اوپر انکوائری سٹارٹ کرے. وہ تمام لوگ جو اس کے اندر اس جرم کے اندر شامل ہیں اس کے اگینسٹ بھی انکوائری آج سے شروع کر دی گئی ہے کابینہ کے فیصلے کے مطابق. اور اس کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, ایف پی آر ہے, ایف آئی اے ہے, ملک کے اندر جتنے مالیاتی اور تحقیقاتی ادارے ہیں ان تمام کے ریپس موجود ہوں گے, اور ایک ایسی انکوائری ہوگی جو کہ تمام الیکشن کمیشن کی فیصلے کے روشنی کے اندر یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کو سٹارٹ کر کے, کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو میں آپ کو بتاتی چلوں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کو
فورن ایڈڈ غیر ملکی امداد لینے والی جماعت قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات، پہلی دفعہ وہ ایفیڈیوٹ جو کہ پارٹی کا سربراہ جمع کراتا ہے، جو کہ اس نے 5 دفعہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے اندر اپنے دستخط کے ساتھ، وہ فالس ہے، وہ جعلی ہے۔ تو یہ جعل سازی کا جو ایک مقدمہ انویسٹیگیشن ہے۔ پھر وہ اکاؤنٹس جو اپنے ذاتی اکاؤنٹس تھے، وہ فورن فنڈنگ کے ملک کے اندر ٹرانزیکشن کے لیے اور ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتے رہے، اپنی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا۔ یہ منی لانڈرنگ بغیر کسی ڈیکلریشن کے جو ایسپیکٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مس اپروپریشن آف فنڈز ہے کہ وہ فنڈز جو ملک کے اندر آئے اس کی جو وہ کہاں کہاں لگے، یہ ایک پراپر انویسٹیگیشن کے ذریعے، اور پھر جو میں نے آپ کو تمام فورن جو کمپنیز ہیں ان کا بھی تفصیلی الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی، تو اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن FIA انٹیریئر منسٹری کی اس میں کیا جائے گا، کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے کابینہ کی کارروائی تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی بغیر کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے۔ وہ انشاءاللہ موقع رہا تو اگلی دفعہ پریس کانفرنس میں